تنازع کشمیر عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں اظہار خیال۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف تجارتی اور اسلحے کی پابندی لگائی جائے۔ UN سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں بھی وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارحانہ کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ غزہ اور لبنان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ 37 ماہ پر محیط قرض پروگرام کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں دی گئی۔ پاکستان نے $2 ارب کی اضافی فائننسنگ سمیت تمام کڑی شرائط پوری کی۔ اصلاحات کے باعث پاکستانی معیشت بہتر اب درست گامزن ہے۔ حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی قرض کی منظوری پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کا IMF پیکج کی منظوری پر اظہار اطمینان۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سمت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ عام آدمی کی بہتری کے لیے قومی وسائل کو مزید بہتر بنائیں گے۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ آخری قرض پروگرام ہوگا۔ IMF نے ہماری حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ ورلڈ بینک کے وفد سے بھی ملاقات مثبت رہی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا ہے۔ جب آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں؟ عدالتی فیصلے نے مخصوص نشستوں کا معاملہ مزید الجھا دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گرج برس، کہا پارلیمنٹ غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے۔ جب عدلیہ آئین سے متصادم فیصلے دے تو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں، پارلیمان نے آپ کو بنایا ہے۔ عدلیہ کسی ایک مارشل لاء کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی۔ آج آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے۔ بانی PTI کیوں جسٹس منصور علی شاہ کو فیض حمید بنانا چاہتے ہیں؟ نئے چیف جسٹس میرٹ پر ہی بنیں گے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے لیے آئینی ترامیم نہیں چاہتے۔ فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا لڑائی اور ڈیڈ لاک اپنے من پسند افراد کے لیے ہے، وسیع تر قومی مفاد میں آئین سازی کی جائے۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جد و جہد کی، لیکن اس نے جو حشر کیا وہ سامنے ہے۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ آج پھر میٹنگ ہوگی۔ قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کی تجویز۔ 2 ممبران کا اختلاف، عدالتی فیصلے پر منون عمل درآمد کا مشورہ۔ پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا، کسی کو غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک پیغام، کہا علی امین گنڈا پور اپنا پورا لشکر لے کر آئے، گن لہرائی، گاڑی کے شیشے توڑے، کسی کو صوبے پر حملہ آور ہونے کا حق نہیں۔ سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں؟ نوجوانوں سے سوالات، بولی بجلی کے بل میں 2 ماہ کا ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، ریلیف سے تکلیف پہلی بار سنی۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ لیگی صدر کی گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب کی چائنیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز، کہا زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، چین سے مل کر معاشی معجزے کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار، معاشی ترقی کے نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور چین پرکشش سرمایہ کاری کے لیے بزنس ٹو بزنس اور جوائنٹ وینچرز کریں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا چین نے گلوبل گورننس عالمی کانفرنس سے خطاب،
کہا پاکستان کو شہری آبادی میں اضافے اور ماحولیاتی تنزلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ حکومت کا آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا اعلان، آئی پی پیز چلانے والے اچھے پیسے کما چکے ہیں، اب بزنس چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا مشورہ، کہا 5 آئی پی پیز کو کہہ دیا حکومت آپ سے بجلی نہیں چاہیے، پاور سیکٹر میں اصلاحات سے بجلی 10 سے 12 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی چھین لی، بلال چرنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فیکٹری کا ٹھیکیدار قتل، بیٹا زخمی، مقتول ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بینک سے رقم نکلوا کر لایا، زخمی گرفتار ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا، مفرور 2 ساتھیوں کی تلاش جاری، 3 لاکھ روپے اور اسلحہ برآمد، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری، مزید 51 شہری شہید، 4 روز میں تعداد 600 سے تجاوز۔ اسرائیلی آرمی چیف کا فضائی حملوں کے بعد زمینی کارروائی کا بھی اندیہ۔ نیو یارک میں صدر ترکی رجب طیب اردوان کی لبنان کے وزیر اعظم سے ملاقات، مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔ پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا، کسی کو غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک پیغام، کہا علی امین گنڈا پور اپنا پورا لشکر لے کر آئے، گن لہرائی، گاڑی کے شیشے توڑے، کسی کو صوبے پر حملہ آور ہونے کا حق نہیں، سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا، کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں؟ نوجوانوں سے سوالات، بولی بجلی کے بل میں 2 ماہ کا ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، ریلیف سے تکلیف پہلی بار سنی۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے، لیگی صدر کی گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب کی چائنیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز، کہا زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، چین سے مل کر معاشی معجزے کر سکتے ہیں، مریم نواز نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار، معاشی ترقی کے نئے باب کا اضافہ ہوگا، پاکستان اور چین پرکشش سرمایہ کاری کے لیے بزنس ٹو بزنس اور جوائنٹ وینچرز کریں گے، وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا چین نے گلوبل گورننس عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کو شہری آبادی میں اضافے اور ماحولیاتی تنزلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اور چیمپئنز ون ڈے کے پہلے ایلیمینیٹر میں لائنز نے اسٹیلینز کو 12 رنز سے ہرا دیا، 263 رنز کے جواب میں اسٹیلینز کی ٹیم 251 رنز بنا کر آؤٹ، اسٹیلینز ایونٹ سے باہر، لائنز کا ایلیمینیٹر 2 میں جمعے کو مارخور سے مقابلہ ہوگا۔